ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت شہر میں عبداللہ نام کا ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ عبداللہ نہایت ہی پرہیزگار، دیانتدار اور اللہ سے خوف رکھنے والا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی نمازیں وقت پر ادا کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور روزے رکھتا تھا۔ اس کی نیکی اور اخلاق کی مثالیں پورے شہر میں دی جاتی تھیں۔ اسی شہر میں فاطمہ نام کی ایک عورت بھی رہتی تھی جو زنا کی لعنت میں مبتلا تھی۔ فاطمہ کے اعمال اور کردار کے بارے میں پورے شہر میں بری شہرت تھی۔ لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فاطمہ اپنی زندگی کے اس تاریک راستے پر چل رہی تھی اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ایک دن فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ فاطمہ نے شہر کے سب سے نیک شخص عبداللہ کے بارے میں سنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عبداللہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ فاطمہ عبداللہ کے گھر گئی اور اس سے ملنے کی درخواست کی۔ عبداللہ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اندر بلایا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے عبداللہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں اور میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے اپنی زندگی کو بدلوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ عبداللہ نے فاطمہ کی باتیں سن کر اس کی دل کی کیفیت کو سمجھا اور اس سے کہا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ عبداللہ نے فاطمہ کو دین کی تعلیمات بتائے اور اسے نیک راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اس نے اسے قرآن کی آیاتیں سنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائے جو توبہ اور اللہ کی رحمت کے بارے میں تھی۔ فاطمہ نے عبداللہ کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ فاطمہ نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش شروع کی۔ اس نے اپنے برے اعمال چھوڑ کر نیک عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ نماز پڑھنے لگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی اور روزے رکھنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ عبداللہ نے فاطمہ کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے اسے نیک عورتوں کی صحبت میں رکھا اور اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت دے اور اس کی مشکلات آسان کرے۔ فاطمہ کی محنت اور عبداللہ کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لے آیا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ کی زندگی میں ایک نیا نور پیدا ہوا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو بدل لیا بلکہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت بن گئی۔ لوگ اس کی مثال دینے لگے اور اس کے نیک اعمال کی تعریف کرنے لگے۔ فاطمہ کی توبہ اور عبداللہ کی مدد کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک نئی روحانیت اور سکون پیدا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں تو اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عبداللہ کی نیکی اور فاطمہ کی توبہ کی یہ کہانی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اس کہانی کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ عبداللہ نے فاطمہ کی مدد کر کے نہ صرف اس زندگی کو بدلا بلکہ اپنے لیے بھی اجر کمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیں تاکہ ہم سب اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔